تو ہم لوگ کم از کم اپنے گھروں میں اپنی زندگی میں اردو کے ان الفاظ کو ضرور لے کر آئیں جن کے بہت آسانی سے متبادل موجود ہیں. اکیڈمیز ادھر کچھ برسوں میں ہمارے صوبے میں پہلی بات تو فعال رہی نہیں. کیا گاؤں میں ہمارے اردو ذریعے تعلیم کے اسکولس نہیں ہیں, مدرسے نہیں ہیں کیا؟ ان تک پہنچے گا کون جب تک ہم وہاں نہیں پہنچتے؟ ہمارا رسم الخط ہے تو کچھ لوگ اس زمانے میں اس رسم الخط کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, تو وہاں مطلب راہی صاحب کے خط کو نہیں دیکھا گیا. میں نے کہا نا کہ وہ ساری برسیاں سارے تیر والے اس کو یہاں دل پہ ایسے مطلب لگتے ہیں. آپ نے کھائی بہت کھائی ہے, دادر صاحب ٹوک دیا کر, کئی جگہ ٹوکا انہوں. آج یہ جو ہم چند جملے آپ کے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر بول پا رہے ہیں راشد, یا تم بول پا رہے ہو, یہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی تربیت ہے, یہ ان کا سکھایا ہوا علم ہے. ورنہ ہماری کیا اوقات تھی بتائیں آپ؟ بالکل کوئی اوقات نہیں تھی ہماری, جو کچھ ملا ہے ہمیں. آج کے جشن اردو کے موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہے خانوادہ جعفری صاحب کے چشم و چراغ جناب عرفان جعفری صاحب. عرفان جعفری صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج کی جشن؟ بھائی سب سے پہلے تو راشد تمہیں آمنا سامنا کے لیے بڑی مبارکباد, اور ایک فریضہ جو ہم لوگ انجام نہیں دے رہے ہیں وہ تم بخوبی, اور میں تم اس لیے کہوں گا کہ تم مجھے میرے چھوٹے بھائی ہو, میرے چچا کے بیٹے ہو, میرا حق بھی بنتا ہے یہ کہ میں تمہیں سنتا بھی رہتا ہوں, اور کہیں نہ کہیں اپریشیشنز کے کچھ جملے بھی نکلتے ہیں, ہماری تعریف بھی ہوتی ہے. آج کا جشن دراصل میں ہاف پورشن کے بعد آیا, تو سیکنڈ پورشن میں آج دو تقریریں بہت پازیٹیو ہوئی ہیں, ایک حسن کمال صاحب کی اور دوسری شاہد لطیف صاحب کی. حسن کمال صاحب نے جو پیشکش کی ہے, یا جو ایک ریزولوشن جس کو دینا چاہیے تھا, اور آج کوئی نہ کوئی ایک جس کو میمورنڈم بولتے ہیں وہ ضرور ہونا چاہیے تھا, کہ ہم نے آج دن بھر میں جو کچھ بھی سنا پڑا اس کو ہم نے اچیو کیا. تو میں پہلی بات تو کنفرم کروں گا, سیکنڈ کروں گا کمال صاحب کی, کہ آپ جو یہ میڈیا چلا رہے ہیں ایسے ہی کئی میڈیاز کی ضرورت ہے, اور جو اردو سے واقف لوگ ہیں انہی کو اس میڈیا پہ آنا چاہیے. ورنہ ہندی, انگریزی, مراٹھی, گجراتی, پتہ نہیں کتنی لینگویجز ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن ہمارا ڈیجیٹل میڈیا بقول کمال صاحب ایک اردو کا پیور ڈیجیٹل میڈیا ہمارے اس وقت بے انتہا اہم ضرورت ہے. تو ایک تو یہ رہ گئی, اور دوسری شاہد صاحب نے جو کچھ کہا, تو شاہد تو ہمیشہ بہت عمدہ بات کرتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اب وہ بہت اچھے دوست ہیں, میں بہت زیادہ تعریف کر دوں گا وہ بھی غلط بات, لیکن شاہد نے جس طرح سے ان کا فوکس اردو کے الفاظ کی طرف ہمیشہ رہتا ہے, اب میں بھی فوکس استعمال کر رہا ہوں. بہت ساری مثالیں دی. ہاں, انہوں نے بہت اچھی اور بہت ساری مثالیں. تو ہم لوگ کم از کم اپنے گھروں میں اپنی زندگی میں اردو کے ان الفاظ کو ضرور لے کر آئیں جن کے بہت آسانی سے متبادل موجود ہیں. وہ ایک کچن یا ایک نائف یا ایک بیڈ روم یا ایک ڈرائنگ روم کی بات نہیں, ایسے نہ جانے کتنے سینکڑوں الفاظ ہم لوگ بول رہے ہیں. تو ہم اپنی زبان کے تئیں کتنے ذمہ دار ہیں, اور ذمہ دار سے زیادہ ہم کتنے ایماندار ہیں. کوئی بھی مہم جب تک وہ ایمانداری سے نہ شروع ہو اور نہ ختم ہو, وہ مہم کبھی کامیاب نہیں. تو میں آج کے اس ہاف سیشن کو سنا میں نے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر حسن کمال صاحب کی بات اور شاہد لطیف کی بات کو لے کر ہم کسی ایک اچھے نتیجے پر پہنچ پائے, تو یہ جو 200 سالہ جشن ہو رہا ہے اردو صحافت کا, اس سے ہم آج کچھ سیکھ کر بھی جا رہے ہیں, اور اس سے کچھ حاصل کرنا اگر مقصد ہے تو ہی ہم کامیاب ہیں. میرے خیال میں یہ بات نہیں ہوگی. اگر کوئی بات آپ اور کرنا چاہیں تو میں اس کے بارے میں کچھ کہہ دوں.
عرفان جعفری صاحب، جس طرح سے آج یہاں پر اردو کے چاہنے والوں نے، عاشقان اردو نے اور دیگر تنظیموں نے یہ جشن منایا، کیا یہ ذمہ داری جو اردو معاشر اردو اکیڈمی کی نہیں بنتی تھی؟ اس طرح سے بنگال میں وہاں کے نوید الحق صاحب تھے، انہوں نے اس کا جشن منایا ہے، تو یہ ذمہ داری تو یہاں اردو اکیڈمی کی بنتی تھی نہیں؟ یہ اصل میں ذمہ داری تو مجھ سے شروع ہوتی ہے اور آخری فرد تک پہنچتی ہے. میں اپنے آپ کو بھی اس سے بری نہیں کر سکتا. اکیڈمیز ادھر کچھ برسوں میں ہمارے صوبے میں پہلی بات تو فعال رہی نہیں، اور جب کبھی کوئی ایسا ایک عملہ بنا بھی یا کوئی ایک کمیٹی بنی بھی تو ان کے پاس کام کرنے کے لیے کوئی ایسا مقصد سامنے رہا ہی نہیں. مقصد نہیں ہے، جبکہ کام کرنے کی کمی نہیں ہے، فنڈ بھی ہے لیکن نیت نہیں ہے. نہیں، میں نیت کے بارے میں فی الحال یوں نہیں کہوں گا کہ کسی بھی ایک فورم کو، کسی بھی ایک کمیٹی کو ایک فل فلیج یعنی بالکل مکمل وقت جو ہے وہ کام کرنے کے لیے ملا ہی نہیں. یا تو حکومتیں بدل گئی یا حکومتوں نے کمیٹی بدل دی، یہی سب ہوتا رہا. تو مثال کے طور پہ اگر کوئی بہت فعال شخص اس کو یہ بتا کر دیا جائے کہ یہ 5 سال، یہ 5 کروڑ اور یہ 10 آدمی کا عملہ آپ کے سامنے ہے، اور میں مثال کے طور پہ اگر مہاراشٹر میں اردو اکیڈمی سے کچھ چاہوں گا تو میں اس سے یہ چاہوں گا کہ وہ ہمارے جو صوبے کے چھوٹے چھوٹے اضلاع ہیں ہم ان کو نیگلیکٹ کرتے ہیں. ہاں، ہم ان کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہی نہیں. کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو ان چھوٹے چھوٹے ضلعوں میں، ان ضلعوں کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں، مثال کے طور پہ ہم پوسد کو لے لیں، ایوت محل کو لے لیں، رتنا گیری کو لے لیں، کہیں بھی ہم پورے مہاراشٹر میں پھیل جائیں. تو اردو کو ہم نے کیا کر لیا ہے کہ اردو کو ہم نے یہ جو 4-5 ہمارے بڑے شہر ہیں یہاں تک لا کر محدود کر دیا. جب تک ہم گاؤں گاؤں نہیں پہنچے، کیا گاؤں میں ہمارے اردو ذریعے تعلیم کے اسکولس نہیں ہیں، مدرسے نہیں ہیں، ان تک پہنچے گا کون؟ جب تک ہم وہاں نہیں پہنچتے ہم کسی مثبت رد عمل کی توقع نہیں کر سکتے. عرفان جعفری صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک زمانے میں قیس جعفری صاحب، ظفر گورکھپوری صاحب، میرے والد محترم تاج صاحب جو ہے، تو ایک اردو کا ماحول تھا، جو نشستیں ہوا کرتی تھی، مشاعرے تھے، جو اردو کا ایک بہت بہترین اور خوبصورت ماحول ہوا کرتا تھا، وہ آج نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم لوگوں نے ایمانداری سے کہنا، سننا، سمجھنا چھوڑ رکھا. آپ نشستوں میں، جیسے محمود علی کویا صاحب نشستیں کرتے تھے تیلی محلے میں، دلی بازار میں، جے جے اسپتال کے ناکے پر، تو مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہاں ایک نشست میں راہی معصوم رضا صاحب آ گئے تھے. تو راہی معصوم رضا صاحب، کوئی شک نہیں اس پہ کہ ہمارے بڑے مطلب نثر نگار، بڑا کہانی کار، بڑا شاعر، لیکن وہاں اس نشست میں راہی معصوم رضا سے بھی ایسے سوالات کیے گئے، خاص طور سے یہ جو ہمارا رسم الخط ہے، تو کچھ لوگ اس زمانے میں اس رسم الخط کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. تو وہاں مطلب راہی صاحب کے خط کو نہیں دیکھا گیا، ان کی بات کو پرکھا گیا کہ آپ کی بات ہمارے رسم الخط پہ اثر انداز ہو رہی ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہی ہے. اب مثال کے طور پہ میں اگر کل کسی کو اس کے کسی شعر پہ، کسی لفظ پہ اگر میں اس کو ٹوکنا چاہوں تو مجھ سے بڑا استاد بیٹھا ہوا ہے نا وہ. ہمارے ہاں ہمارے بچوں نے جس طرح ہم تاجدار صاحب ہوں، ظفر صاحب ہوں، ابو ہوں، قیس الجعفری صاحب ہوں، ہمیں جو آدمی سمجھا دیتا تھا ہم اس کو مان لیا کرتے تھے. اچھا برا غلط سے ہی بعد میں سوچیں گے. آج جو ہم سے کہہ دیا گیا کہ یہ لفظ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ہاں ٹھیک ہے، آج ماننے کا مادہ نہیں ہے. ماننے کا مادہ نہیں، کوئی نہیں ماننے کو تیار. جو جتنی پھوڑ شاعری ہو رہی ہے سب ہو رہی ہے، جو مطلب صبح سے لے کے شام تک جو لکھا جا رہا ہے سب پھینکا جا رہا ہے. تو جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی آپ نشست نہیں کر سکتے. نشست میں آنے کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے، اور وہ سارے جو تیر چلتے ہیں نا نشستوں میں وہ یوں سینے پہ لیے جاتے ہیں تب اردو آتی ہے.
دل گھبرے کا کام ہوا جیسا نہیں کہ آج بس بیٹھ گیا نہیں سوال ہی نہیں ہوا. میں نے کہا نا کہ وہ ساری برسیاں سارے تیر بھالے اس کو یہاں دل پہ ایسے مطلب لگتے ہیں. آپ نے کھائی کبھی؟ بہت کھائی ہے. دادر صاحب ٹوک دیا کر کئی جگہ ٹوکا انہوں. عرفان میاں دیکھیے ایسا مان لیا. نہیں مانیں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ آج یہ جو ہم چند جملے آپ کے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر بول پا رہے ہیں راشد، یا تم بول پا رہے ہو، یہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی تربیت ہے. یہ ان کا سکھایا ہوا علم ہے. ورنہ ہماری کیا اوقات تھی بتائیں آپ؟ بالکل کوئی اوقات نہیں تھی ہماری. جو کچھ ملا ہے ہمیں اپنے آبا اجداد سے، والدین سے ملا ہے، اپنے گھر سے. سیکھنے کا عمل یہ آج کی جو نئی نسل ہے وہ کیا کر رہی ہے معلوم ہے؟ میں نے 10 غزلیں کہہ لی، میں نے 20 مشاعرے پڑھ لیے، اب میں استاد ہو گیا. اب مجھ سے کوئی ایک لفظ میرے بارے میں کہہ نہیں سکتا، مجھے سنا نہیں سکتا، میری تنبیہ نہیں کر سکتا. ہم لوگ تو، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. شولہ پور کے مشاعرے میں ایک طرف کالی داس گپتا رضا بیٹھے تھے اور ایک طرف علی سردار جعفری بیٹھے تھے. ساز بھائی نے میرا نام پکارا. آپ یقین کریں آج بھی میرے پیر کانپ رہے ہیں کہ میں سردار جعفری اور کالی داس گپتا رضا صاحب کے درمیان سے اٹھنے کے لیے کہ میں مائک تک کیسے جاؤں گا اور میں شعر کیسے سناؤں گا. تو جب تک آپ ہمارے یہاں پہلے کہتے تھے زانوی تلمس طے کیجئے پہلے استاد کے سامنے. اس کے بعد بھی برسوں کہنے کے بعد بھی لوگ اپنے استاد کے سامنے جانے سے ڈرتے تھے کہ یار یہ نہ جانے کون سا لفظ پکڑ لیں، نہ جانے کون سے مصرے پہ انگلی رکھ دیں کہاں. لیکن آپ اگر سمجھنا نہیں چاہیں گے، آپ اپنا دل نہیں کھولیں گے، اپنا ذہن نہیں کھولیں گے، علم کی روشنی بند آنکھوں سے، بند کانوں سے اندر نہیں جا سکتی. آپ کا منہ ہے، اللہ نے دیا، خوب بولتے رہیے، ہم بھی بول رہے ہیں. اسی لیے بہت صحیح، بہت باتیں، بہت اچھے انداز میں اپنی باتیں رکھی. اسی لیے آج المیہ یہ ہے کہ نہ وہ نشستیں ہو رہی ہے، نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ سامعین ہے. اور جو کرلا، ممرا، تھانہ، بھنڈی بازار، ان سارے علاقوں میں جو اردو کی محفلیں برپا ہوا کرتی تھی وہ ختم سی ہو گئی ہے. میرے چچا جان قاسم جعفری صاحب، ان کی جو ہے مجموعہ کلام یہ کلیات آ رہی ہے، اس پہ آپ دیکھیے کلیات کا پہلا اعلان جو ہے وہ بالکل تفصیل کے ساتھ آپ کے چینل پہ آمنا سامنا میں راشد میاں میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ ابو جی فیض جعفری مرحوم کی بڑی درینہ خواہش تھی کہ ان کا سارا کلام کہیں ایک جگہ جمع ہو جائے اور وہ ایک کلیات ان کی زندگی میں آ گئی ہوتی تو یار اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی. لیکن اب وہ میرے حصے میں آنا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ خدمت جو ہے وہ آپ کے حصے میں رکھی، بس میرے حصے میں رہی اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں. دعا کرو یار کہ میرا مطلب میرا بڑا خواب ہے کہ یار کتاب اتنی خوبصورت چھپے. شاعری کے بارے میں ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم بول سکیں کہ ظفر صاحب نے اور تاجدار صاحب نے یا فیصل صاحب نے کیسی شاعری، وہ ہمارا منصب نہیں. ساز صاحب وہ ہمارا منصب نہیں. ہمارا منصب یہ ہے کہ یہ کتاب کتنی خوبصورتی سے، کتنے اچھے انداز سے ہم اپنے سامعین کو، قارئین کو پیش کریں. اور شاعری پہ تو ناقدین نے جو اردو کے جاننے والے انہوں نے تو مہر لگا دی. یہ وہ جو نام آپ نے گنوا ہے اب ان کو کسی کی مہر کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو وہ بھی شکریہ آپ نے مل کر بات کر رہے ہیں. کیمرہ پرسن شاہین پٹیل کے ساتھ آپ کا دوسرا شکریہ. جے ہند، جے مہاراشٹر. اللہ حافظ.